مجھے تو پی ایس پی اور جماعت اسلامی نظر ہی نہیں آتے، کراچی میں آپ کو نظر آئیں گے. اور جہاں تک سینسس کی بات ہے، ان کو تو ہوش ہی نہیں آیا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو آج سے نہیں، نون لیگ کے دور سے احتجاج کر رہے ہیں کہ فاٹا سے لے کے کراچی تک ناانصافی ہوا ہے، صرف ایک شہر کے ساتھ نہیں. ہمارا ایویڈنس ہے، ہمارا ثبوت ہے، جو ہم جگہ جگہ اس کو نہ صرف اٹھا رہے ہیں، ہم نے حکومت کے ساتھ طے کیا تھا کہ جہاں ہم الیکشنز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انٹرم بیسس پہ الیکشن کے لیے اس سینسس کو مانتے ہیں، وہاں 10% ان کو ری چیک کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. اور آج بھی یہ غلط اور ناجائز جو سینسس ہے، جو میں سمجھتا ہوں 2018 کے دھاندلی میں بھی استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے صوبے کو اپنا صحیح حق سے محروم رکھا جائے گا. انفارچونیٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جو اتحادی ہیں مگر کہنے کی حد تک اس سینسس کے خلاف ہے. سارے سٹیک ہولڈرز سے رابطے میں ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. اس لیے یہ مسلسل ایک ناانصافی ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے جب آپ کا گنتی صحیح نہیں ہوتا، آپ کا پروپورشنل، آپ کا ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہوتا. ویسے ہی آپ کو جو قانون میں اور آئین میں ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جب آپ کا انڈر ریپرزنٹیشن ہوگا تو وہ ڈبل انسلٹ ہوگا. سوری، آپ ریپیٹ کریں. جی، جیسے آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل سچ بات ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گراف فروشی اس شہر کے اندر انتہائی عروج پر ہے، حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دودھ کے ریٹ 120 روپے کلو فروخت ہوتا ہے 44 روپے کی لسٹ ہے، گوشت ہے، ہر چیز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں حکومت نے جس قسم کا بحران کا سلسلہ پیدا کر لیا ہے، جب آٹا کا بحران ہوگا اور چینی کا بحران ہوگا تو جگہ جگہ شہر شہر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے فالس پلاننگ کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ تو ہمارا معیشت کے لیے تیاری ہی نہیں کرتے. اب ہمارا زرعی ملک ہے، زراعت کا نظام پہ ہم چلتے ہیں، جہاں آپ خود ٹماٹر پیدا کر رہے ہو، جہاں آپ خود پیاز پیدا کرتے ہو، وہاں اگر آپ امپورٹ کریں گے اور اپنا ہی فارمرز کو انڈر کٹ کریں گے تو ڈبل نقصان ہوگا آپ کے معیشت پہ. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اسلام آباد کی مہنگائی کا ذمہ دار ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت پختونخوا کا مہنگائی کا ذمہ دار ہے، وہ تو ان کی مرضی. لیکن پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جن کا مہنگائی کا شرح، مہنگائی کا ریٹ ان کا ارد گرد ہر ملک سے آگے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں، اور افغانستان جیسے جگہ جہاں جنگ ہو رہا ہے ان سے بھی زیادہ ہمارا مہنگائی ہے. جو سب سے ریسنٹ سروے ہوا ہے پاکستان میں غذائی قلت کے مطابق، فوڈ انسیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، وہ تقریباً 50% پاکستان کے جو ہاؤس ہولڈز، 50% کے جو پاکستان کے ہاؤس ہولڈز ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے آج. اب ان کا سروے کے مطابق 50% آف پاکستانی ہاؤس ہولڈز ہیو ایدر، یا انہوں نے اپنے کنزمپشن میں، اپنا کھانے پینے میں جو وہ خرید کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیا ہے، کوانٹٹی کو کم کیا ہے، یا کوالٹی کو کم کیا ہے. یہ صورتحال ہے جو پاکستان کا عام آدمی ان کا نالائکی کی وجہ سے، ان کا نااہلی کی وجہ سے صرف اور صرف، ورنہ پاکستان میں نہ صرف اتنا پوٹینشل ہے، ہم ایسے پوزیشن تھے کہ ہم اس پورا صورتحال میں اگر ہم اپنا کمزور تر طبقہ کا خیال رکھتے، مظلوم طبقہ کا، مزدور طبقہ کا، سفید پوش طبقہ کی طرف دیکھتے،
ان کو سنبھالتے، نہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے ایک اور ایمنسٹی پیکج دینا ہے، انڈسٹری کو ہم نے پھر سے بیل آؤٹ کرنا ہے، ہمارا بینکرز کو، ہمارا اسٹاک بروکرز کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم ان بڑے بڑے جو امیر ترین لوگ ہر دور میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے بجائے اس مشکل صورتحال میں اب سب سے زیادہ حکومت کا ساتھ اور سہولت ان لوگوں کو پہنچاتے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو پھر ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان کو یہ 2 سال کا ایکسپیریمنٹ کو برداشت کرنا پڑے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جن کے پاس نہ میجورٹی ہے، نہ ووٹس ہے، نہ حق ہے وزیر اعظم کے کرسی پر بیٹھنا، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، وہ 2 سال بعد بھی ٹریننگ پر ہے، وہ ٹریننگ موڈ میں IMF جیسے ادارے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ موڈ میں خود ہے، اور ٹریننگ موڈ کا وزیر اعلیٰ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کے لیے لگا دیا ہے۔ ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ادارے سنبھال سکتے، جبکہ وہ ادارے کے کام ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کام تو وہ وزیر اعظم خود کرنا پڑے گا، اپنے وزیروں کو کرنا پڑے گا۔ تب تک پاکستان کے عوام یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو۔